الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ سب کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم ریلیٹڈ ٹو چیپٹر نمبر 8 کلاس 4 کے سائنس کے MCQs اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو کویشچن نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا سینسیشن آف ہیئرنگ از کالڈ ساؤنڈ، یعنی جو سننے کی جو حساسیت ہے اس کو ساؤنڈ کہتے ہیں۔ اور 2 نمبر، ساؤنڈ از پروڈیوس بائی وائبریٹنگ باڈیز، جب کوئی چیز جو ہے، کوئی جسم جو ہے وہ ارتعاش کرتے ہیں، یعنی آگے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے، تو اس کو وائبریٹنگ کہتے ہیں، وائبریٹنگ باڈیز کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ساؤنڈ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ 3 نمبر MCQ جو ہے، ساؤنڈ از آلویز پروڈیوس بائی اے وائبریٹنگ باڈی، یہ جو ہے ریپیٹ ہو چکے ہیں۔ 4 نمبر، دا ساؤنڈ دیٹ ہیز اے پلیزنگ افیکٹ آن آور ایئر از کالڈ پلیزنگ اور میوزیکل ساؤنڈ، جو آواز ہمارے کانوں پر اچھا لگے تو اس کو میوزیکل ساؤنڈ یعنی موسیقی کہتے ہیں۔ اور 5 نمبر، دا ساؤنڈ دیٹ ہیز ان پلیزنگ افیکٹ آن آور ایئر از کالڈ نائز، اور جو آواز ہمارے کانوں پر اچھا نہیں لگا تو اس کو شور کہتے ہیں۔ اور 6 نمبر، لینڈ اینڈ ان پلیزنٹ ساؤنڈ آل اراؤنڈ اس آر کالڈ نوائز پولوشن، اس کو شور کی آلودگی کہتے ہیں۔ 7 نمبر، نائز پولوشن کاز ڈیمیج ٹو آور ایئر اینڈ برین، یہ ہمارے کانوں کو اور اس کے علاوہ دماغ کو یہ جو ہے ان کو خراب کرتا ہے۔ 8 نمبر، ساؤنڈ کین ناٹ ٹریول ان ویکیون، یعنی خلا میں یہ جو ہے سفر نہیں کر سکتا۔ اور 9 نمبر، ساؤنڈ نیڈ میڈیم ٹو ٹریول، اس کے لیے میڈیم یعنی واسطے کی ضرورت ہے۔ 10 نمبر، دا ریبٹ ٹرن اٹس آؤٹر ایئر ٹو کیپچر ساؤنڈ ویوز، اگر آپ نے کبھی خرگوش دیکھا تو خرگوش کی جو ہے وہ آؤٹر جو ایئر ہے وہ ٹرن یعنی حرکت ان کو دیتے ہیں، یہ کس چیز کے لیے؟ یہ ساؤنڈ ویوز کے اٹریکشن کے لیے، کیپچرنگ کے لیے یہ عمل کرتا ہے۔ 11 نمبر، سنیکس ڈونٹ ہیو ایئر، سانپوں کی کانیں نہیں ہوتے۔ اور 12 نمبر، سنیکس فیل دا وائبریشن آف دیئر ٹنگ اینڈ ڈیٹیکٹ دیئر پرے ان اینیمی، سنیک جو ہے یہ محسوس کرتی ہے اپنی وائبریشن کو، لیکن کس چیز کا؟ اپنے ٹنگ کو کی وائبریشن جو ہے وہ محسوس کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے پرے یعنی شکار اور اینیمی اپنے دشمن کو جان سکتا ہے۔ اور 13 نمبر، دا پلیزنگ افیکٹ آف ساؤنڈ از میوزک، اور 14 نمبر، نائزی انوائرمنٹ از ڈیو ٹو انپلیزنٹ۔ ریلیٹڈ ٹو چیپٹر نمبر 9 کلاس 4، دا فلو آف الیکٹریسٹی از کالڈ کرنٹس، کرنٹ یعنی جو بہاؤ ہے الیکٹریسٹی کا ان کو ہم کرنٹ کہتے ہیں۔ اور 16 نمبر، دا مٹیریل تھرو وچ الیکٹریسٹی کین پاس آر کالڈ کنڈکٹر، جس چیز سے بھی الیکٹریسٹی پاس ہو سکتی ہے تو ان کو کنڈکٹر یعنی موصل کہا جاتا ہے، اور جس چیز سے بجلی نہیں پاس ہو سکتا تو ان کو انسولیٹر کہتے ہیں۔ جو کنڈکٹر ہے اس میں آئرن آتا ہے، ایلومینیم آتا ہے، گولڈ آتا ہے، کاپر آتا ہے، یہ جو ہے کنڈکٹر کی مثالیں ہیں۔ اور انسولیٹر کی جو مثال ہے وہ ربر، پلاسٹک، ووڈ، گلاس، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ 20 نمبر، الیکٹریسٹی از ڈینجرس اینڈ اٹ کین بی کاز ڈیٹ امپراپرلی ہینڈ، اگر آپ کو بجلی کی جو استعمال ہے وہ نہیں آتا، الیکٹریسٹی پھر جو ہے یہ انسان کے لیے ڈینجر بن جائے گا، خطرہ ہے، یعنی یہ قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ 21 نمبر، دا پاتھ فار فلو آف کرنٹ اور دا پاتھ ان وچ کرنٹ فلو از کالڈ اے سرکٹ، جس راستے پر کرنٹ بہاؤ کرتا ہے وہ فلو کرتا ہے تو اس راستے کو سرکٹ کہتے ہیں۔ 23 نمبر، وین دا وائر از کنیکٹڈ اینڈ بلب از لٹ دس از کالڈ اے کلوز سرکٹ، جب وائر یعنی جب تار جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور بلب جو ہے وہ روشنی وہ پیدا کرے تو اس کو کلوز سرکٹ کہتے ہیں۔ اور 24 نمبر، وین دا وائر از ڈس کنیکٹڈ اینڈ دا بلب از آف، اور جب وائر کو آپ ڈس کنیکٹ کرے اور اس کی وجہ سے بلب جو ہے وہ آف ہو جائے تو اس کو اوپن سرکٹ کہتے ہیں۔
25 نمبر میگنیٹ اٹریکٹ تھنگس میڈ آف آئرن، یہ جو میگنیٹ ہے یہ وہ چیزیں اپنے طرف کھینچتے ہیں جو کہ آئرن سے بنے ہوتے ہیں۔ 26 نمبر میگنیٹ ہیز ٹو پول، میگنیٹ کی دو اطراف ہوتے ہیں، نارتھ پول اینڈ ساؤتھ پول، ایک جو ہے جنوب طرف اور دوسرا شمال طرف۔ ایک نیکسٹ MCQ 27 نمبر دا میگنیٹ وچ آر میڈ ود دا ہیلپ آف الیکٹریسٹی آر کالڈ الیکٹرو میگنیٹ، جو میگنیٹ ہم بنائے لیکن کس چیز کی مدد سے، الیکٹریسٹی کے مدد سے، تو اس کو الیکٹرو میگنیٹ کہتے ہیں۔ اور 28 نمبر دیر آر ٹو ٹائپس آف میگنیٹ، میگنیٹ کی دو قسمیں ہوتے ہیں، دا نیچرل پرماننٹ میگنیٹ ڈو ناٹ لوز دیئر میگنیٹک کوالٹی اینڈ آر فاؤنڈ ان نیچر، ایک جو ہے قدرتی ہے اور دوسرا جو ہے آرٹیفیشل، جو کہ اپنی مقناطیسیت کی جو صلاحیت ہے وہ کھو جاتے ہیں۔ آرٹیفیشل میگنیٹ اور نان اور مین میڈ میگنیٹ، یہ جو ہے انسان اس کو بناتے ہیں۔ 32 نمبر دا تھنگ وچ آر اٹریکٹڈ ٹوورڈ دا میگنیٹ آر کالڈ میگنیٹک مٹیریل، جو چیزیں میگنیٹ اپنے طرف کھینچتے تو ان کو میگنیٹک مٹیریل کہتے ہیں۔ 33 نمبر دا تھنگ وچ اے میگنیٹ ڈز ناٹ اٹریکٹ آر کالڈ نان میگنیٹک مٹیریل، جو بھی چیزیں میگنیٹ اپنے طرف نہیں کھینچتے تو ان کو نان میگنیٹک مٹیریل کہتے ہیں۔ اور 34 نمبر وی نیڈ الیکٹرو میگنیٹ ٹو رن این الیکٹرک فین، پنکھے کے چلانے کے لیے الیکٹرو میگنیٹ جو ہے ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اور 35 نمبر لائک پول اے میگنیٹ ریپیل ایچ ادر، جو ایک جیسے اطراف ہوتے ہیں میگنیٹ کے، فار ایگزامپل ساؤتھ ساؤتھ، نارتھ نارتھ، تو یہ جو ہے اگر آپ اس دونوں اطرافوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے تو یہ جو ہے ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں۔ اور 36 نمبر دا نارتھ پول آف اے فریلی ہینگنگ میگنیٹ آلویز پوائنٹ ٹو دا نارتھ آف دا ارتھ، اگر آپ کسی میگنیٹ کو آویزان کرے تو اس کی نارتھ طرف جو ہے وہ ہمیشہ زمین کی نارتھ طرف کی سائڈ پر ہوگا۔ اور 37 نمبر دا پراپرٹی میگنیٹ ٹو اٹریکٹ تھنگ از کالڈ میگنیٹزم، جو کھینچنے کی صلاحیت ہے میگنیٹ کا اس کو میگنیٹزم کہتے ہیں۔ 38 نمبر وین این آئرن اور اسٹیل بار از ربڈ اگینسٹ اے میگنیٹ میگنیٹزم از پروڈیوس ان ایٹ، اگر آپ آئرن یا اسٹیل بار کو رب کرے، آپ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رب کرے تو اس کی وجہ سے میگنیٹزم پیدا ہو جائیں گے۔ اور 39 نمبر وین اے میگنیٹ از ہیٹڈ اور اسٹرک بائی ہیمر اٹ لوز اٹس میگنیٹک پراپرٹی، اگر کسی میگنیٹ کو آپ ہتھوڑے سے مارے تو یہ جو ہے میگنیٹک پراپرٹی کو لاس کرتا ہے۔ 40 نمبر اپوزٹ پول آف این میگنیٹ اٹریکٹ ایچ ادر، جو اپوزٹ پول ہوتے ہیں فار ایگزامپل ساؤتھ نارتھ ساؤتھ اور نارتھ، تو اس کو اگر آپ قریب لائے تو یہ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، اور اگر سیم اطراف ہے ساؤتھ ساؤتھ ہے یا نارتھ تو ان کو ریپیل کرتا ہے۔ 41 نمبر آئرن پارٹیکل کین بی سپریٹڈ فرام سینڈ ود دا ہیلپ آف میگنیٹ، یہ جو ریت ہے اس میں اگر آپ نے آئرن ڈالا ہے تو آئرن کی جو پارٹیکل ہے اس کی سپریشن کے لیے ہم میگنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ اور 42 نمبر آل میٹر آر کنڈکٹر، جتنے بھی میٹل ہے وہ کنڈکٹر ہے، یعنی وہ بجلی پاس کرتا ہے۔ 43 نمبر آرٹیفیشل میگنیٹ آر ڈیمیجنیٹائز ایزیلی، آرٹیفیشل میگنیٹ جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں بہت ایزی، یعنی بہت جلدی ہی وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم ریلیٹڈ ٹو چیپٹر نمبر 10 کلاس 4 کے جو سائنس ہے ان کو اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ تو 44 نمبر دا ارتھ از ون آف دا پلانٹ آف اور سولر سسٹم، ارتھ جو ہے یہ سولر سسٹم یعنی نظام شمسی میں ایک سیارہ ہے، اور دا ارتھ از ناٹ اے پرفیکٹ اسفیئر، یہ جو ہے پرفیکٹ اسفیئر نہیں یعنی مکمل کرہ نہیں ہے۔ 46 نمبر دا ارتھ اسپن اور روٹیٹ آن ایٹ ایکسس، یہ اپنے ایکسس کی یہ جو سینٹرل والے ایکسس ہے ان سے یہ ارد گرد جو ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ 47 دا ارتھ ٹیک 23 آور 56 منٹ اینڈ 4 سیکنڈ اباؤٹ 24 آور پر ون کمپلیٹ روٹیشن، اگر یہ اپنے ایکسس سے ارد گرد گھومتے ہیں تو اس کے لیے جو ٹائم درکار ہے وہ 23 آور 56 منٹ
اور 4 سیکنڈ ہے، یعنی 24 گھنٹوں کے قریب یہ ٹائم ہے۔ 48 نمبر دی ون روٹیشن آف دا ارتھ آن اٹس ایکسس میک ون ڈے، اس کی ایک روٹیشن کی وجہ سے ایک دن آ جاتا ہے۔ دا ایکویٹر ڈیوائڈ دا ارتھ انٹو ٹو پارٹس، ایکویٹر جو ہے یہ ایک لائن ہے جو کہ زمین کو دو حصوں میں کنورٹ کرتا ہے، نارتھ سائڈ اور ساؤتھ سائڈ میں۔ اس طرح 50 نمبر دا اپر پارٹ آف دا ارتھ اباؤ دا ایکویٹر از کالڈ نارتھرن ہیمیسفیئر۔ اگر آپ دیکھیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، فار ایگزامپل یہ ہمارے ساتھ ارتھ ہے، جو لائن اس دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ان کو ایکویٹر کہتے ہیں۔ جو اوپر والا حصہ ہے اس کو نارتھرن ہیمیسفیئر کہتے ہیں، اور جو نیچے والا حصہ ہے اس کو ساؤتھرن ہیمیسفیئر کہتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آیا ہوگا۔ تو اس طرح کویشچن نمبر 52 دا اسپن آف دا ارتھ کریٹڈ ڈے اینڈ نائٹ، یہ جو ہے ارتھ، فار ایگزامپل یہ ارتھ ہے تو اس کی جو اپنے ایکسس سے جو حرکت ہے اس طرح، تو اس حرکت کی وجہ سے دن اور رات آ جاتا ہے۔ 53 نمبر سرکولر موومنٹس آف ون تھنگ اراؤنڈ ادر از کالڈ ریولیوشن، اگر کوئی چیز ایک خاص چیز کے ارد گرد گھومتے ہے تو اس کو ریولیوشن کہتے ہیں۔ اور 54 نمبر ارتھ ٹیک اباؤٹ 365 ڈیز اینڈ 6 آور ٹو میک ون ریولیوشن اراؤنڈ دا سن، جو ارتھ ہے وہ 365 ڈیز اور 6 آور یہ لیتا ہے اگر یہ ارد گرد گھومتا ہے۔ کس چیز کے ارد گرد؟ سن کے ارد گرد، تو اس کے لیے 365 ڈیز کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے ایکسس کے لیے تو اس کے لیے جو ہے 24 گھنٹے درکار ہے۔ اور 55 نمبر وین ارتھ کمپلیٹ ون ریولیوشن اراؤنڈ دا سن دا پیریڈ از نون ایز 1 ایئر، اگر ایک کمپلیشن یہ پورا کر لے تو اس کو 1 ایئر کہتے ہیں۔ اور 56 دیر آر 4 سیزن ان اے ایئر۔ 57 نمبر دا 4 سیزن آر سمر آٹم وینٹر اینڈ اسپرنگ۔ 58 نمبر دا ار ایکسس آف روٹیشن ایز ٹائٹل ایٹ 23.5 ڈگری، جو ارتھ کی روٹیشن ایکسس ہے، دا ارتھ ایکسس آف یعنی روٹیشن کی جو ایکسس ہے وہ 23.5 ڈگری پر یہ جو ہے روٹیٹ ہوتا ہے۔ اور 59 نمبر if it is summer the hemisphere will be tilted toward the sun، اگر یہ سمر ہو یعنی گرمی ہو تو جو ہیمیسفیئرس ہے وہ سن کے طرف ہوں گے۔ دا ٹائلٹ آف دا ایکسس کریٹ، یہ جو ہے یہ جو ایکسس ہے اس کی مڑنا سیزن کو برنگ چینجز یعنی ان دا سیزن، اگر جو لائن ہے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لائن ہے اگر اس میں اس طرح کھینچاؤ آ جائے، فار ایگزامپل اس طرف آئیے مڑ جائے یا اس طرف، تو اس کے مڑنے کی وجہ سے سیزن میں چینجز آتے ہیں۔ 61 نمبر if the earth was not titled on its axis there would be no season، اگر ارض جو ہے یہ ٹائٹل نہ ہو اپنے ایکسس پر تو سیزن کی چینجز پھر تو نہیں ہو سکتا۔ اور 62 نمبر if there is summer in the northern hemisphere there is winter in the southern، اگر سمر جو ہے وہ نارتھرن سائڈ پر ہو تو ونٹر وہ ساؤتھرن پر ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ اس طرح ہوگا، فار ایگزامپل یہ ارتھ ہے اور یہ جو ہے ایکسس ہے، اگر اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو اگر یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ونٹر ہے تو اس سائڈ پر کیا ہوگا، یہاں پر ہمارے ساتھ سمر ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے سم ایکسٹرا MCQs انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور ریلیٹڈ ٹو چیپٹر نمبر 6 کلاس 5 انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، والسلام۔